الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایکات کریمہ تلاوت کی ہے. دعا ہے خالق کائنات ہمیشہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج کا میرا موضوع گناہوں کی نحوست، اس کے بارے میں آج کا میرا موضوع ہے. دعا ہے خالق کائنات صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. گناہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے روگردانی کرنے کو کہتے ہیں. تو حضرت زندگار گناہوں کے نقصانات کا علم ہمیں ہونا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عالم شخص وہ ہوتا ہے جس پر گناہوں کے نقصانات اچھی طرح واضح ہو جاتے ہیں. گویا جو شخص گناہوں کے نقصانات سے جتنا زیادہ واقف ہوگا اتنا ہی بڑا عالم ہوگا. یہ بات بہت کام کی ہے. وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کے نقصانات سے واقف ہو تو وہ اسے بچتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. مثال کے طور پر انسان زہر کے نقصانات سے واقف ہوتا ہے کہ زہر کھائے گا مر جائے گا، اس لیے وہ اس سے بچتا ہے. اگر اسے یہ بتا دیا جائے کہ آپ کے سامنے جو 1000 بسکٹ پڑے ہیں ان میں سے 999 بالکل ٹھیک ہیں، صرف ایک بسکٹ میں زہر ہے، آپ کھا لیجئے، تو کیا وہ اسے کھا لے گا؟ کیا وہ کھائے گا؟ وہ انسان اسے کھانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوگا، بالکل نہیں کھائے گا. وہ کہے گا کہ کیا پتا جس کو میں کھا رہا ہوں اسی میں زہر ہو. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ زہر کے کھا لینے سے انسان کی موت ہو جاتی ہے، اسی لیے نہیں کھاتے. لیکن ایک بچہ جو اس سے واقف نہیں ہے، اس بچے کو ایک بسکٹ پکڑائیں اور اس سے کہیں کہ یہ زہر مارا ہے تم کھا لو، تو وہ بچہ اسے منہ میں ڈال لے گا، اس لیے کہ وہ اس کے نقصان سے واقف نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے. اس مثال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب انسان کسی چیز کے نقصان سے واقف ہوتا ہے تو اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتا.
اور ہر ممکن طریقے سے بچتا رہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے نقصان ہو جائے گا۔ تو حضرت ذی‌الوقار اسی طرح ہم سانپ کے نقصان سے واقف ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے کو پتا ہے کہ اگر سانپ کاٹ لے تو انسان مر جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی پلاسٹر کا بنا ہوا سانپ بھی دکھا دے تو لوگ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ بڑا سانپ تو کیا، اگر سانپ کا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی کسی گھر میں نظر آ جائے تو عورتیں شور مچا دیتی ہیں، جب تک اس کو مار نہ لیا جائے تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھتی۔ وہ کہتی ہیں کہ گھر میں بچے ہیں اس لیے اس کو مارنا ضروری ہے، کیونکہ ہم سانپ کے نقصانات سے واقف ہیں، اسی لیے اس کا وجود اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستو، ہم جانتے ہیں کہ بعض لوگ رات کو ڈاکے ڈالتے ہیں، وہ لوگوں کے گھروں کو لوٹ بھی لیتے ہیں اور بعض اوقات ان کو جان سے بھی مار دیتے ہیں، یہاں تک کہ کئی درندے صرف ڈاکو رشتے بھی خراب کر دیتے ہیں۔ اس لیے بندے کے دماغ میں ڈاکوؤں کا ایک ڈر سا رہتا ہے۔ اگر کوئی بھی ناواقف بندہ رات کے وقت آپ کے گھر کا دروازہ کھڑکائے گا تو آپ کبھی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ اسے کہیں گے کہ پہلے اپنا تعارف کراؤ۔ جب تک آپ اس کا مکمل تعارف نہیں کر لیتے اس وقت تک اس اجنبی آدمی کے لیے دروازہ نہیں کھولتے۔ اگر وہ کہے کہ باہر سردی ہے دروازہ جلدی کھولو تو آپ کہیں گے کہ میں دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اگر وہ آپ کی منت سماجی بھی کرے گا تو آپ اس کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ ڈاکو ہی ہو، کیونکہ آپ ڈاکو کے نقصانات سے واقف ہیں۔ اس لیے آپ اجنبی شخص کے لیے اپنے گھر کا دروازہ رات کے وقت نہیں کھولیں گے۔ جب یہ مثالیں سمجھ میں آئی، جب یہ مثالیں سمجھ میں آ گئی تو یہ باتیں بھی ذہن میں رکھیے، نفس کی خواہش ہمارے لیے زہر کی مانند ہے۔ نفس ہمارے من میں گناہوں کے جو خیالات پیدا کرتا ہے وہ زہر کی مانند ہے۔ جس طرح انسان زہر سے بچتا ہے اسی طرح وہ نفس کے ان زہریلے خیالات سے بھی بچتا ہے جو اسے گناہ پر ابا کرتے ہیں، جو گناہوں پر اکساتے ہیں، گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ جس طرح انسان زہریلے بسکٹ کی دعوت قبول نہیں کرتا، اسی طرح گناہوں کے جو بسکٹ نفس پیش کرتا ہے کہ یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی بھی وہ بات قبول نہ کرے، وہ یہی سوچے کہ اس خواہش کے پورا کرنے میں زہر ہے، لہٰذا اگر میں پوری کروں گا تو روحانی موت مر جاؤں گا۔ اسی طرح برے دوست کی مثال سانپ کی طرح ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے، یعنی برا دوست سانپ سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا اگر مارے بد برے سانپ نے کاٹ لے تو انسان کی جسمانی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اگر یارے بد نے کاٹ لے تو انسان کی روحانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ عاجز تو یہاں تک کہتا ہے کہ برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا ہے، وہ اس لیے کہ شیطان انسان کے دل میں فقط گناہ کا ارادہ یا خیال ڈالتا ہے، مجبور نہیں کرتا، لیکن برا دوست نہ صرف گناہ کا خیال ہی دل میں ڈالتا ہے بلکہ ہاتھ پکڑ کر انسان سے گناہ بھی کرا لیتا ہے۔ تو برا دوست سانپ اور شیطان دونوں سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ تو حضرت ذی‌الوقار چونکہ ہم ڈاکو کے نقصانات سے واقف ہوتے ہیں اس لیے اس کے کہنے پر گھر کا دروازہ نہیں کھولتے۔ شیطان کی مثال ہمارے ایمان کے ڈاکو کو
کے ڈاکو کی مانند ہے، جیسے ڈاکو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ میں اس کے گھر میں ایسے وقت میں پہنچوں گا جب گھر کا صفایا کر دوں اور اسے پتہ ہی نہ چلے۔ شیطان بھی اسی انتظار میں ہوتا ہے، وہ ابن آدم کے قلب کی طرف متوجہ رہتا ہے، جب وہ بندے کو ذکر کرتا دیکھتا ہے تو وہ پیچھے ہٹا رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ اس کو غافل پاتا ہے تو اسی وقت قلب کے اندر اپنے وار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ہم شیطان کے نقصانات سے ہوں گے تو پھر ہم شیطانی وسواس کے لیے اپنے دل کے دروازے نہیں کھولیں گے، بلکہ دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد رکھیں گے تاکہ ہم شیطان سے بچ سکیں۔ پتہ چلا کہ ہم گناہوں کے نقصانات سے جتنا زیادہ واقف ہوں گے اتنا ان سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو حضرت ذی وقار اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح عام آدمی چونکہ گناہوں کے نقصانات سے واقف نہیں ہوتا اس لیے وہ پرہیز نہیں کرتا، لیکن عالم سمجھتا ہے کہ گناہوں میں ایسی نحوست ہے اور ان کے مرتکب ہونے سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہمارا بیان سن رہے ہیں، جس کو اچھا لگا، جس نے سنا، ہمارے سمیت اللہ تعالیٰ آپ کے سمیت ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔